کہ میں انتہائی ناشکرہ انسان ہوں، بیکاز میں تو ان کی جگہ نہیں ہوں۔ ون، میرے پاس ساری لگژریز ہے، میرے پاس سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے، میرے بچے سکون سے سوتے ہیں، مجھے کوئی تھریٹ نہیں ہے، الحمدللہ صحت ہے، مسجد جا سکتے ہیں، اٹھ کے جو کرنا ہے کر سکتے ہیں، سب کچھ ہے نا۔ تو میرے سے اس بارے میں سوال بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو انگریٹیوڈ فیلنگ آتی ہے، پہلی بات ہے یہ تو ذہن میں آتا ہے کہ میں تو اس کا شکر ہی نہیں ادا کر رہا، مطلب ویو ٹیکن آل آف دیز تھنگز فار گرانٹیڈ۔ سو یہ جو سارا وہاں پر ہو رہا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ سارے تو جنت میں جا رہے ہیں۔ بالکل، لیکن کوشچن ہے کہ ہم لوگ کا وہ کیا ہوگا۔ مجھے آپ دیکھیں، ہمیں یہاں پہ کرنے کے کیا کام ہے، ہمیں وہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ کم سے کم یہ ریئلائزیشن تو ہو کہ یار یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلب اللہ تعالیٰ کی نا ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور ہمارے لیے بھی اس میں سے کچھ سیکھنے کے لیے مے بی دس از ون آف دوز چیزیں جو ہمیں جھنجھوڑ کے ہلاتی ہیں کہ بھائی کچھ تو تم تو سیدھے ہو جاؤ نا، تو تم کیا کر رہے ہو اپنی زندگی کے ساتھ۔ وی ڈونٹ نو کہ کتنا زندگی رہتی ہے، ہفتہ رہتا ہے، 2 ہفتے رہتے ہیں، سال رہتا ہے، 5 سال رہتا ہے، کتنا میں نے جینا ہے، اور ایم آئی پریپیئرڈ فار دیٹ۔ وہ تو انشاءاللہ اس طریقے سے شاید جنت میں جا رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ یوسف علیہ السلام، ہی از اے ینگ کیڈ، مرڈر اٹیمپٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو 4 ایونٹس بتاتا ہوں۔ مرڈر اٹیمپٹ ہوتا ہے، اس کے بعد سلیوری سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہراسمنٹ ہوتی ہے ایز اے ینگسٹر جب وہ جوانی کو پہنچتے ہیں، اس کے بعد وہ جیل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ 4 ایونٹس، آلرائٹ۔ سرپرائزنگلی اب دیکھیں قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے کہ جب دوسرا ایونٹ ہوا نا، ان کو ایز اے سلیو سیل کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤٹ آف نو ویئر، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ اپنے امر پہ، اپنے کاموں پر غالب ہیں، بٹ موسٹ آف دا پیپل دے ڈونٹ نو، لوگ نہیں جانتے۔ پھر میں نے سوچا اف آئی واز دیئر ان دا پلیس آف یوسف علیہ السلام، میں کہتا یا اللہ یہ مجھے آیت نا ارریلیونٹ لگ رہی ہے۔ میں اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا، آئی واز دیئر ود مائی فادر، اور میں بڑا چہیتا تھا اپنے باپ کا، اور ابھی میں یوں، اور آگے ایونٹ چلتے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آتی ہے دس از واٹ وی آر لیکنگ ایز این امہ، ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ یوسف علیہ السلام ہی ہیڈ ایمان، اور اینڈ میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ سٹوری ختم ہوتی ہے، اس کو ریپ اپ کیسے کیا جاتا ہے کہ جب ان کے گھر والے آ جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام ہی ریزز ہز ہینڈ اینڈ ہی سیز اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ آپ ہی میرے پروٹیکٹر ہیں، نو میٹر واٹ ہیپنز مجھے پتہ ہے آپ میرے ساتھ ہیں۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایمان نے ان کو بچایا تھا۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کتنی دفعہ ہے، اٹس مور دین دا نیم آف موسیٰ، ہی از مینشن مور دین 120 ٹائمس، پرہیپس 130 ٹائمس، اس سے بھی زیادہ۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ مینشنڈ ہے بائی نیم، 4 to 5 ٹائمز مینشنڈ ہے بائی نیم، یعنی 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد۔ تو سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے اٹ از ایز اف کہ قرآن مجید موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بار بار فرعون کے بارے میں بتاتا ہے۔ فرعون ہی واز دا بگیسٹ ٹائرنٹ ان دا ہیومن ہسٹری، یہاں تک کہ وہ اپنی سپر پاور، اپنی مائٹینس دکھانے کے لیے آج بھی اس نے جو ایسے مونیومنٹس بنائے ہوئے ہیں، پیرامڈس، آلرائٹ، کہ آرکیولوجسٹ ہیں جو کہ اپنی زندگی کو انہوں نے وقف کر دیا، اور ایوری ناؤ اینڈ دین کوئی نہ کوئی چیز نکالتے رہتے ہیں۔ جو روگن ان ہز پوڈ کاسٹ وہ کہتا تھا کہ بڑی اس نے ڈسکشن کی ہے اس کے بارے میں، کہتا ہے کہ یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ پیرامڈز انسانوں نے بنائے ہوں، بیکاز دا کائنڈ آف بلاکس اور جو اسٹرکچر انہوں نے کیا ہے۔ واٹ آئی مین ٹو سے از کہ یہ ان کی مائٹینس تھی، اور جو بھی وہاں پہ ٹریولرز گزرتے تھے نا، وہ شو کروانا چاہتے تھے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو میس ود اس، وی آر دی سپر پاورز۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، ختم کر دیا، آلرائٹ۔ جو لیسن ہے جہاں پہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نہ کرے برو، اللہ نہ کرے، جو جیسے خرم علوی بھائی نے بتایا نا، ابھی ٹیسٹ فلسطینیوں کا جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، اس سے بڑھ کر ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے باہر آئے اور ان کو کہا گیا کہ اب تمہیں قتال کرنا ہے، ابھی تو آپ کے سامنے اور میرے سامنے پردہ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور ایز ایف لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یار بڑے پرہیزگار ہیں، یہ تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے انہی لوگوں کو جنہوں نے دیکھا تھا کہ فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اے میری قوم کے لوگوں آؤ یو ہیو ٹو فائٹ ناؤ. کیا کہیں لوگوں نے؟ قالوا فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اچھا فاذهب انت وربك, آپ کا رب. دس از the kind of ایمان these people had کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جو ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ کتنی فیورز اللہ نے کی ان کے لیے, ان کے اوپر ان کو دکھائیں, ان کے ہوتے ہوئے یہ بات کہنا. اور اس کے اوپر ابھی اپنے اوپر ہی بات لے کے آتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا, جب ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا, اس وقت یہ مسلم تھے, تو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ظلم کی چکی میں پسنا پڑتا تھا, اور اب بھی آپ آئے ہیں تب بھی ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا زبردست جواب دیا تھا. یو نو واٹ ہی سیڈ؟ ہی سیڈ کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. کہ اے میری قوم کے لوگوں, ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں خلافت دے دے زمین پر. تم عیاشی کرتے پھرو گے, تمہیں کوئی اوپن ایئر پریزن میں نہیں رہنا پڑے گا, تم چاہو گے جو چاہے کر سکتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا فینظر کیف تعملون, تم کیا عمل کرتے ہو. اب جتنے بھی مسلم اسٹیٹس ہیں برو, واٹ آر وی ڈوئنگ؟ کیا یہ ہمارا ٹیسٹ نہیں ہے؟ تو ایمان جو ہے نا یہ یو نو دس از واٹ آئی فیل. اور مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ ہم کہیں ایکسپوز نہ ہو جائیں. آج یو نو سبحان اللہ ینگسٹرز یو نو ان کا بلڈ بوائل کرتا ہوگا کہ وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, ہم بس بھٹ پڑیں یار, یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر کوئی چیز بنتی ہے, اگر کہا جائے ایسے مسلمانوں سے, ایسے لوگوں سے کہ بس برو مجھے تو لگتا ہے ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں. جو درد ہے نا وہ نان مسلمس کو بھی ہے. ایک ایز اے ہیومینٹی کے نا, اس نے تو وہ بھی بیچارے ریلیز نکالے, ہم بھی ریلیز نکال رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہے. ویئر از دا ڈفرنس؟ یو نو واٹس دا ڈفرنس؟ یو نو میں آپ کو بتاؤں, جو ہم نے شروع میں حدیث کا ذکر کیا تھا نا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھوکے ایسے وہ آپ کے اوپر پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ پڑتے ہیں, اس حدیث کے اینڈ میں تھا جب اس کی ریزن پوچھی کیا تھی, تو انہوں نے کہا تھا ایک بیماری ہوگی وہن کی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے وہن؟ تو اس کی ڈیفینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ تمہارے دلوں میں حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی. اور آج ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے. رائٹ ناؤ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے, اور یہاں پہ ہم لوگ کانسرٹس ہو رہے ہیں, یہاں پہ شاپنگ اسی طرح چل رہی ہے, کھابے اسی طرح چل رہے ہیں. ساری فکر تھوڑی دیر کے لیے ویڈیوز دیکھ کے کسی کا دل تھوڑا سا لرزتا ہے, شیئر کر دے گا اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے, تھوڑا سا شاید کچھ کر دے, لیکن پریڈومیننٹلی از دیر اینی چینج؟ کوئی ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آئی واز ریڈنگ ایک بڑے مزے کی نا, کسی نے شیئر کی ہوئی تھی ٹویٹ, اٹ واز ریگارڈنگ کہ یہ سارے جو واقعات ہو رہے ہیں نا, اس پہ ان ساروں کی وجہ سے اگر آپ کے اندر کوئی چینج آ رہی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرو, اور فلسطینیوں کا بھی شکر ادا کرو کہ ان کے اوپر تو جو ہے اس کی وجہ سے آپ پہ چینج آ گئی ہے. مطلب وہ تو شاید چاہے جو ہو رہا ہے وہ جس اس ٹارچر یا اس سے گزر رہے ہیں, جس اذیت سے, ہم لوگ جو یہاں پہ سکون سے مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی نا اس کے بعد بھی, تو واللہ عالم کیا ہے کہ یہ پھر جب تک ہمارے اوپر یہ واقعات نہیں آئیں گے, ہمارے اوپر یہ ساری تباہیاں نہیں آئیں گی, تب شاید مجھے لگتا ہے تب بھی چینج نہ آئے جو ہمارے حالات جس طرح چل رہے ہیں. اگر ہم آج یہ ساری اٹراسٹیز دیکھنے کے باوجود ہمارے دل لرز رہے ہیں نا, سب کے دل لرز تھے, سب بچوں کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد, اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد نا, ایک سیکنڈ کے لیے بندہ کانپ جاتا ہے. بٹ اس کانپنے کے بعد اگر وہ 10 منٹ 15 منٹ کے کانپنے کے بعد ہم واپس وہی مووی, وہی گانے, وہی گھومنا پھرنا, مسجدیں اسی طرح خالی, وہی سارے ایشوز, وہی ساری غیبتیں, وہی ساری تہمتیں, ریلیشن شپس میں خرابیاں, ہر قسم کی وہ خرافات وہیں کی وہیں رہ رہی ہیں نا, واللہ اٹ از یہ زیادہ ڈینجر سے مجھے لگتا ہے ہمارے لیے. میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ ہم یہ جو ٹیسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نا, ان پہ تو فزیکل فارم میں ٹیسٹ آیا ہوا ہے اس وقت, ٹھیک ہے, مختلف طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا. ہمیں لگتا ہے جو غیر اس وقت حربی ایریا کے علاوہ مسلمان ہیں نا, ان پہ زیادہ سخت ٹیسٹ ہے. کیوں؟ ٹیسٹ کی سختی کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ اس میں فیل یا پاس ہونے کے چانسز کتنے ہیں. ان کے اوپر تو اللہ کے اذن سے اور اللہ کی جو قدر ہے اس کی سے آ گیا ہوا ہے وہ ٹیسٹ, اور اللہ نے دکھایا ہے کہ وہ پرزیورنس کے ساتھ چل رہے ہیں. اور آف کورس یہ بہت مشکل ٹیسٹ ہے, یہ نہیں ہم کہہ رہے بہت مشکل ہے, بٹ ان کے اوپر آیا ہوا ہے اور وہ اس سے گزر رہے ہیں, اور وہ اللہ کی توفیق سے پاس کرتے جا رہے ہیں. ہم لوگ جو سیف اینڈ ساؤنڈ بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے آپ نے سارا کچھ گنوایا کہ سب کچھ مہیا ہے ہمیں, ہمارے بچے رات کو آرام سے سوتے ہیں, ہم لوگوں پہ زیادہ سخت ٹیسٹ ہے کیونکہ ہمارے اوپر فزیکل فارم میں نہیں ٹیسٹ آیا,
لیکن ہم سارے ہیں ایک ہی امت. اصل میں یہ کلیمٹی جو بفال ہوئی ہوئی ہے یہ صرف غزہ پہ تو نہیں ہوئی ہوئی نا, یہ تو ایکچولی پوری امہ پہ ہوئی ہوئی ہے. یہ صرف دیکھنے کا پرسپیکٹیو جو ہے نا آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انما المؤمنون اخوہ